یہ ہے نورانی قاعدے کی تختی نمبر 7 تنوین۔ تنوین کیا ہوتے ہیں، تنوین کو کیسے پڑھنا چاہیے، آج کے سبق میں ہم یہی سیکھیں گے۔ کیا ہوتے ہیں تنوین، چلیے سیکھتے ہیں۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ جو ہے دو زبر دو زیر اور یہ دو پیش، ان کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ سمپل جو ہوتے ہیں زبر زیر یا پھر پیش، ان کو ہم صرف زبر زیر پیش کہتے ہیں۔ لیکن جب یہی دو زبر دو زیر اور الٹا پیش لگ کر یہ دو پیش بن جاتے ہیں تو ان کو ہم تنوین بولتے ہیں۔ تنوین والے حرف کو ہم منون کہتے ہیں۔ مطلب کیا ہے، یہ دیکھیے جیسے میں کسی بھی حرف پر دو زبر لگا دوں یا دو زیر لگا دوں یا پھر کسی بھی حرف پر میں دو پیش لگا دوں تو ان کو ہم تنوین والا حرف یعنی منون بولیں گے۔ سین دو زبر سن، اس کو ہم یہ نہیں بولیں گے کہ دو زبر والا سین، اس طرح سے نہیں بولیں گے، اس کو ہم بولیں گے حرف منون۔ حرف منون کیوں بولیں گے، کیونکہ اس پر دو زبر ہے۔ اسی طرح اس جیم کو بھی حرف منون بولیں گے کیونکہ اس پر دو زیر ہیں۔ اسی طرح اس دال کو بھی حرف منون بولیں گے کیونکہ اس پر بھی دو پیش ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تنوین والے حرف کو منون کہتے ہیں۔ منون ہوتا ہے دو زبر دو زیر دو پیش جس بھی حرف پر لگ جائیں اس حرف کو منون کہتے ہیں۔ اب ان کو پڑھتے کیسے ہیں، چلیے دیکھتے ہیں۔ حمزہ دو زبر ان، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ کبھی آپ سوچو کہ الف پر صرف زبر زیر پیش لگ جائے تو ہی وہ حمزہ بنتا ہے، اگر ہم الف پر دو زبر دو زیر یا پھر دو پیش لگا دیں تو بھی وہ حمزہ ہی بنتا ہے۔ اگر ہم الف پر دو زبر دو زیر دو پیش سکون زبر زیر پیش کھڑا زبر کھڑی زیر یا الٹا پیش ان میں سے ہم کچھ بھی لگا دیں تو وہ حمزہ ہی بنے گا۔ الف صرف خالی ہوتا ہے اس طرح سے، یہ صرف خالی ہے تو الف ہے، اگر اس کے اوپر نیچے کچھ بھی ہے تو وہ حمزہ ہے، تو اس کو ہمیں حمزہ ہی پڑھنا ہے۔ حمزہ دو زبر ان۔ اب ایک بات کا دھیان دیجئے، حمزہ دو زبر ان، جب ہم ان بول رہے ہیں تو لاسٹ میں نون کی آواز آ رہی ہے، یعنی نو ان بن، اس طرح سے نون کی آواز آ رہی ہے۔ تو یہ دیکھیے حمزہ دو زبر ان، اگر ہم اس کو ہٹا کر پڑھیں تو ہوگا حمزہ زبر ا، اور اگر ہم دو زبر لگاتے ہیں تو حمزہ دو زبر ان، یعنی یہ جو اوپر والا زبر ہے یہ نون ساکن کی آواز لاتا ہے، اس نون ساکن کی۔ ان بن تن یا ان بن تن یا پھر ان بن تن، دو زبر دو زیر دو پیش ان تینوں میں ہی نون ساکن کی آواز چھپی ہوتی ہے۔ با دو زبر بن۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا، جب بھی کسی حرف پر صرف الف کو چھوڑ کر کسی بھی حرف پر دو زبر ہوں گے تو اس کے ساتھ میں یہ الف ضرور آئے گا، تو الف کو نہیں پڑھنا ہے، یہ صرف لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا، تو پڑھنا نہیں ہے، کیونکہ کافی سارے لوگ جو قرآن شریف پڑھتے ہیں جن کو تجوید کا معلوم نہیں ہوتا تو وہ اس طرح سے پڑھتے ہیں، با الف دو زبر بن تا الف دو زبر تن، اس طرح سے نہیں پڑھنا ہے، یہ الف پڑھا ہی نہیں جائے گا۔ کس طرح سے پڑھیں گے، با دو زبر بن تا دو زبر تن سا دو زبر ثن، اس چیز کی آپ لوگ بھی میرے ساتھ پریکٹس کریے گا۔ جیم دو زبر جن ہا دو زبر ہن خو دو زبر خن۔ ایک چیز اور سنیے دھیان سے، خن کہنا ہے خن، کیونکہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، میں ان سے بولتی ہوں نا، میرے جو اسٹوڈنٹ ہیں یا پھر جن کو میں پڑھا چکی ہوں کہ خو کو موٹا کرو تو وہ خو دو زبر خن کی آواز نہیں لاتے ہیں بلکہ خو نون پیش خن، خو کو موٹا کرنے میں وہ پیش کی آواز لا دیتے ہیں، اس طرح سے یہ خن ہو جائے گا۔ خن کرنا ہے تو صرف منہ کے اندر ہوا بھرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے، گول ہوٹ نہیں کرنے ہیں۔ خن دال دو زبر دن دال دو زبر زن، یہاں دیکھیے زبر اور زن دونوں سیم سیم ہیں تو دھیان رکھیے گا، زال دو زبر زن، زن میں زال کی آواز آنی چاہیے اور زبر میں زا کی، زال دو زبر زن نہیں پڑھنا ہے، زال دو زبر زن۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں، رو دو زبر رن، آپ بھی پریکٹس کرتے رہنا ساتھ میں، زا دو زبر زن سین دو زبر سن شین دو زبر شن صاد دو زبر صن، اس سین کی آواز ہے سن اور صاد کی آواز ہے صن، سن صن، فرق ہے، اچھے سے فرق کرنا ہے آپ کو بھی۔ غاد دو زبر ون طا دو زبر طن، اس تا کی آواز ہے تن اور اس طا کی آواز ہے طن۔ وا دو زبر
ون. اس میں بھی غا دو زبر زن نہیں کرنا ہے, غلط ہو جائے گا. غین دو زبر غن, غین دو زبر غن. فا دو زبر فن, قاف دو زبر قن, کاف دو زبر کن, قن کن. لام دو زبر لن, میم دو زبر من, نون دو زبر نن, واو دو زبر ون, ہا دو زبر ہن, ہن ہن. یا دو زبر ین, ان ین. فرق ہے تو اس میں بھی فرق کرنا ہے. ایک چیز اور دھیان سے دیکھیے, صرف دو زبر والے حرف کے ساتھ الف آیا ہوا ہے, دو زیر والے حرف یا دو پیش والے حرف کے ساتھ الف نہیں آتا ہے. یہ ایک رول ہے, صرف اسی کے ساتھ آئے گا, دو زیر یا دو پیش کے ساتھ نہیں آئے گا, ہمیشہ یاد رکھیے. چلیے اب ہم دو زیر کی پریکٹس کرتے ہیں. حمزہ دو زیر ان, با دو زیر بن, تا دو زیر تن, ثا دو زیر ثن, جیم دو زیر جن, ہا دو زیر حن, خا دو زیر خن, دال دو زیر دن, ذال دو زیر ذن, را دو زیر رن, زا دو زیر زن, سین دو زیر سن, شین دو زیر شن, صاد دو زیر صن, ضاد دو زیر ظن, طا دو زیر طن, ظا دو زیر غن, غین دو زیر غن, غین دو زیر غن, فا دو زیر فن. آپ ان سب کی پریکٹس ضرور کریے گا, کیونکہ بغیر پریکٹس کے یہ سب چیزیں آسانی سے نہیں آئیں گی جب تک ہم پریکٹس نہ کر لیں. قاف دو زیر قن, کاف دو زیر کن, لام دو زیر لن, میم دو زیر من, نون دو زیر نن, واو دو زیر ون, ہا دو زیر ہن, حمزہ دو زیر ان, یا دو زیر ین, یا دو زیر ین, ان ین ین. حمزہ اور یا کی دونوں کی آوازیں الگ الگ ہیں. چلیے اب ہم دو پیش کی پریکٹس کرتے ہیں. حمزہ دو پیش ان, با دو پیش بن, تا دو پیش تن, ثا دو پیش ثن, جیم دو پیش جن, ہا دو پیش ہن, خا دو پیش خن, دال دو پیش دن, ذال دو پیش ذن, را دو پیش رن, زا دو پیش زن, سین دو پیش سن, شین دو پیش شن, صاد دو پیش سن, ضاد دو پیش ظن, طا دو پیش طن, ظا دو پیش ظن, غین دو پیش غن, غین دو پیش غن, فا دو پیش فن, قاف دو پیش قن, کاف دو پیش کن, لام دو پیش لن, میم دو پیش من. یہ تینوں دو زبر دو زیر دو پیش کی پریکٹس آپ کو بھی کرنی ہے. نون دو پیش نن, واو دو پیش ون, ہا دو پیش ہن, حمزہ دو پیش ان, یا دو پیش یون, یا دو پیش یون. یہ ہے ہماری تختی نمبر 7 جو کہ تنوین کے بارے میں ہے. دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. ان کو کیسے پڑھنا چاہیے یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو اس ویڈیو میں سکھا دی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کچھ الگ سیکھیں گے. اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں, سیو کریں, فالو اور سبسکرائب بھی ضرور کریں تاکہ آپ کو اسی طرح کی تجوید کی ویڈیو آگے ملتی رہیں.